جیسے ہی اس نے کچن کی دہلیز پر قدم رکھا وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے سلیب پر کوئی عجیب سی چیز پڑی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آگے بڑھی تو بے اختیار خوف کی ایک لہر اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ سلیب پر چولہے کے پاس ایک بڑے سائز کی چمگادڑ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس کچن کی دہلیز تک آئی۔ ایک ہاتھ سینے پر رکھے وہ یک ٹک پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کالی سی وہ بدصورت چمگادڑ آخر آ کہاں سے سکتی تھی؟ کچن کے روشن دان میں جالی لگی ہوئی تھی۔ کچن سے باہر نکل کر اس نے ہر طرف کا جائزہ لیا۔ تمام کھڑکیاں اور روشن دان جالیوں سے پر تھے۔ پھر یہ چمگادڑ؟ دماغ میں بہت سے سوالیہ نشان چکرانے لگے۔ نسرین خالہ، نسرین خالہ، وہ چلائی۔ چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ خالہ ہاتھ میں جھاڑن پکڑے بھاگی بھاگی آئی۔ وہاں، وہ دیکھیے۔ اس کے اشارہ کرنے پر خالہ کچن کی طرف بڑھی۔ قریب جا کر جانچتی نظروں سے وہ بغور اسے دیکھتی رہی۔ خالہ، قریب نہ جائیں، کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ کچن کی دہلیز پر کھڑی ہدایت دیتی رہی۔ اندر جانے کی اس میں ہمت ہی نہ تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا بی بی جی، کہہ کر وہ آگے بڑھی۔ ہاتھ بڑھا کر انگلی سے جیسے ہی اس چمگادڑ کو چھوا تو اگلے ہی لمحے وہ چمگادڑ حرکت میں آئی اور تیزی سے پھڑپڑاتی ہوئی نادیہ کے کندھے کو چھوتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کچن سے نکل کر وہ چمگادڑ کہاں غائب ہوئی، اس بات کی فکر اس وقت کسے تھی؟ ایک زوردار چیخ جو نادیہ کے حلق سے برآمد ہوئی اور خالہ کچن میں اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس نے فوراً احمد کو فون کیا مگر وہ اپنے باس کے ساتھ کسی میٹنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے فوراً نہ آ سکا۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے خالہ کے ساتھ مل کر گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر وہ چمگادڑ تو یوں غائب ہوئی تھی جیسے سرے سے وہاں آئی ہی نہ ہو۔ آخر چمگادڑ گئی تو کہاں گئی؟ تھک ہار کر وہ صوفے پر ڈھہ گئی۔ خالہ پاس ہی نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کہاں دفان ہوئی، میں نے تو اسے کچن سے نکلتے ہی دیکھا تھا، اس کے بعد کا پتہ نہیں، خالہ نے ہاتھ مچا کر کہا۔ نادیہ کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ گھر کچھ عرصہ بند رہا تھا اور بند گھروں میں ایسی ویسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو بی بی جی۔ خالہ کی اس بری دلیل پر اس نے گھور کر انہیں دیکھا کیونکہ وہ پچھلے 3 دن سے خالہ کے ساتھ مل کر اس گھر کو صاف کر کر کے ہلکان ہو گئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اب گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا اور چمگادڑ کسی سفالیہ نشان کی طرح ہی رہی۔ وہ کہاں سے آئے اور کہاں چلی گئی یہ معمہ حل نہ ہو سکا۔ انہیں اس مکان میں شفٹ ہوئے 3 دن ہی ہوئے تھے۔ اندرونی شہر کے ایک بہتر محلے میں انہیں یہ مکان کافی سستے داموں مل گیا تھا۔ ابھی انہیں اس مکان میں آئے 1 دن ہی ہوا تھا جب اگلے دن صبح بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی اور پھر دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ ان کے اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد یہ پہلی اجنبی دستک تھی۔ کون؟ نادیہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھنا ضروری سمجھا کیونکہ احمد اس وقت ناشتہ لینے باہر گیا ہوا تھا اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ دروازہ کھولیں بی بی جی، میں ہوں نسرین، ایک شفیق زنانہ آواز آئی۔ اس نے پرسوچ انداز میں بند دروازے کو دیکھا۔ فی الوقت اس کی ذہن میں ایسی کوئی نسرین نامی خاتون نہ آ سکی جسے وہ جانتی ہو۔ دروازہ ایک بار پھر بجایا گیا۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جا کر دیکھا۔ درمیانی عمر کی ایک عورت نے نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور ساتھ ہی سلام جھاڑا۔ سلام بی بی جی، میرا نام نسرین ہے اور ویسے مجھے سب خالہ خالہ کہتے ہیں۔ آپ لوگ شاید یہاں نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے جو باجی یہاں رہتی تھی وہ تو مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ میں اس گھر میں صفائی کرتی تھی بلکہ کپڑے برتن سب کچھ۔ محلے داروں سے مجھے پتہ لگا یہ گھر پھر سے آباد ہو گیا ہے تو سوچا کہ پوچھ لوں آپ کو گھر کے کام کاج کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ بیوہ عورت ہوں جی اور یہی کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنا سارا تعارف کرا دیا۔ وہ پہلے چپ چاپ سنتی رہی پھر بولی، یہاں اس محلے میں کس گھر میں کام کرتی ہیں آپ؟ یہ جو گلی کے نکڑ پر سبز گیٹ والا گھر ہے نا باجی، فرحت کا، وہاں کام کرتی ہوں جی۔ آپ اپنی تسلی کروا لیں، میں جانتی ہوں آج کل حالات اچھے نہیں اور انجان بندے پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں بی بی جی۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ نادیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ شاید خالہ نے اس کی جانچتی نظروں کے جواب میں یہ وضاحت پیش کی تھی۔ ٹھیک ہے خالہ، آپ آج دوپہر سے ہی آ جائیے، یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کیے اندر آ گئی۔ وہ عورت اسے شریف اور ضرورت مند لگی تھی مگر دل ہی دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ فرحت باجی کی طرف جا کر تصدیق ضرور کر لے گی کیونکہ آج کل کے دور میں واقعی کسی پر اعتبار کرنا مشکل تھا۔ دوپہر کو خالہ آ گئی اور بڑی دل جمعی سے اس کے ساتھ سارا کام کروایا۔ شام کو وہ اتنا تھک چکی تھی کہ فرحت باجی کے گھر جانے اور ان سے نسرین خالہ کی باتیں پوچھنے کا ٹائم ہی نہ ملا، تو اس نے یہ کام اگلے دن پر اٹھا رکھا۔ اگلے دن احمد کے آفس جانے کے چند گھنٹوں بعد چمگادڑ والا واقعہ رونما ہو گیا جسے لے کر نادیہ خاصی پریشان تھی۔ ویسے خالہ ایک بات بتائیں،
یہ گھر کب سے بند ہے؟ کسی سوچ کے زیر اثر نادیہ اس سے پوچھ بیٹھی۔ کافی عرصے سے بند پڑا تھا، کوئی گاہک ہی نہیں لگتا تھا اس کا، محلے والے تو سب جانتے ہی تھے، کیونکہ اپنی ہی رو میں بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ نادیہ چوکی۔ کیا مطلب؟ کیا جانتے تھے محلے والے؟ اور آپ اچانک کچھ بتاتے بتاتے رک کیوں گئی خالہ؟ پتہ نہیں بی بی، آپ ایسی باتوں پر یقین کرتی بھی ہیں یا نہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے۔ چند ثانیوں کے لیے وہ رکی اور پھر بولی، بس بی بی جی، یہاں تو کئی لوگ آئے اور کئی گئے۔ آپ سے پہلے جو رابعہ باجی یہاں رہتی تھیں، ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا، خدا جھوٹ نہ بلوائے۔ کئی عجیب و غریب واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے تھے۔ وہ بتاتے ہوئے خالہ اس کے قریب پسک آئی۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی، وہ یوں بول رہی تھی جیسے کسی اور کے سن لینے کا خطرہ لاحق ہو۔ نادیہ دہل کر رہ گئی۔ کیا؟ وہ بمشکل اتنا ہی بول پائی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں تو کوئی ٹکتا ہی نہیں۔ بڑے بڑے نقصان اٹھائے ہیں جن لوگوں نے جو یہاں رہ کر گئے ہیں۔ میں نے تو خود اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا تھا، رابعہ باجی نے اپنے تینوں بچے گوا دیے۔ ہائے بیچاری، مجھے تو بڑا ترس آتا تھا جی ان کی حالت پر، نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ یقیناً یہ گھر آپ کو بڑے سستے داموں ملا ہوگا۔ ہاں مگر ہائے بیچاری باجی رابعہ۔ خالہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر سے شروع ہو گئی۔ پہلے تو کئی دن گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑتے رہے، بڑے بڑے عاملوں کو بلوایا گیا جی، مگر قسمت میں جو لکھا ہو وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایک رات اچانک ان کے تینوں بچے غائب ہو گئے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا، اس کے بعد بیٹی تھی 8 سال کی، اور سب سے چھوٹا بیٹا 5 سال کا تھا۔ ہائے معصوم بچے، آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا راتوں رات تینوں بچے خود بخود گھر سے غائب ہو گئے؟ نادیہ آلتی پالتی مارے صوفے میں دھنس بیٹھی، خوف سے مزید سمٹ کر رہ گئی۔ ایک ہاتھ سینے پر دھرا تھا۔ ارے ہاں تو اور کیا؟ صبح اٹھ کر دونوں میاں بیوی نے پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈا، پورا گھر چھان مارا، مگر بچے تو کہیں نہیں ملے۔ لیکن گھر کے پچھلے صحن کا نقشہ ہی اور تھا۔ صحن میں ایک ساتھ قطار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ ہائے نہیں! نادیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ ارے آگے تو سنیے بی بی جی۔ رابعہ باجی تو خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ ان کے شوہر نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر قبریں کھود ڈالی۔ ان کے تینوں بچے قبروں میں مردہ حالت میں پڑے تھے۔ اف، کیا قیامت تھی جو ان دونوں پر ٹوٹی تھی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ خدا ایسا دکھ دشمن کو بھی نہ دے، خالہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، اور نادیہ کی تو وہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار بے اولاد ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ بس بی بی جی، سنا ہے کوئی ایسا زبردست آصف ہے یہاں جو کسی کو بسنے نہیں دیتا، اس گھر میں برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ خدا آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ سکڑی سمٹی بیٹھی نادیہ سانس رو کے آنکھیں پھاڑے خالہ کی باتیں سن رہی تھی، اور جب بچوں کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اوہ میرے خدا! تو کیا بچوں کو زندہ سلامت قبر میں گاڑ دیا گیا تھا؟ نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں جی، سب یہی خیال کرتے ہیں، اور بچوں کی المناک موت سے ایک دن پہلے میں نے رابعہ باجی کے بیڈ روم میں جو منظر دیکھا، میری تو جان نکل گئی جی۔ کیا دیکھا آپ نے خالہ؟ ایک صبح میں صفائی کرنے باجی کے بیڈ روم گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ عین بستر کے درمیان میں ایک کالا سر کٹا کتا پڑا تھا، اور پورے بستر پر تازہ خون پھیلا ہوا تھا۔ میں الٹے قدموں واپس بھاگی، رابعہ باجی اس وقت کچن میں تھی۔ خالہ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی بج جانے کا وہ مخصوص سا اسٹائل احمد کا ہی تھا۔ احمد آ گئے، نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں کھولتی ہوں دروازہ، خالہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں خالہ، میں کھولتی ہوں، بلکہ ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ مارے خوف کی نادیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ وہ منٹ بھی تنہا بیٹھنا اس کے لیے سہانے رو تھا۔ احمد کے آنے پر نادیہ نے خالہ کو چھٹی دے دی اور خود احمد کو لیے کمرے میں آ گئی۔ احمد، ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی جو یہ گھر خرید لیا۔ پریشانی اور خوف سے اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ ارے یار، کیا ہو گیا ہے؟ ایک چمگادڑ کو لے کر تم اتنا سیریس ہو گئی؟ میں بھی بھاگم بھاگ آیا آفس سے کہ پتہ نہیں محترمہ کو کیا ہو گیا۔ زندگی میں کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی تم نے؟ یہ بات نہیں ہے کہ میں نے کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی یا میں چمگادڑ سے ڈر گئی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر چمگادڑ آئی کہاں سے اور پھر غائب کہاں ہو گئی؟ چمگادڑ ہی تھی، کوئی ہاتھی تو نہیں تھا جو کچن میں یا گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور غائب ہونے کا کیا مطلب؟ ارے بھائی، اڑ گئی ہوگی ادھر ادھر کہیں۔ تم پڑھی لکھی عورت ہو، دل میں ایسے وہم کیوں پال رہی ہو؟ احمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے خالہ نسرین کی بتائی ہوئی ساری باتیں اس کے گوش گزار کر لی۔ یہ خالہ تمہیں حوصلہ دینے کی بجائے تمہیں ڈراتی رہتی ہے کیا؟ عجیب جاہل عورت ہے، وہ غصے سے بولا، اور حیرت مجھے اس بات کی ہے کہ تم نے اس ان پڑھ ضعیف الاعتقاد عورت کی باتوں پر یقین کیسے کر لیا؟ کمال ہے بھائی۔ یہ بات تو میں مانتی ہوں کہ وہ ان پڑھ عورت ہے، مگر اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے احمد۔ وہ نہ ہوتی تو شاید میں بے ہوش پڑی ہوتی اس وقت۔ خالہ کی موجودگی سے میرے دل کو بڑا حوصلہ ہوا،
اور میرا دل کہتا ہے کہ خالہ کی ساری باتیں جھوٹی اور فرضی ہرگز نہیں ہیں۔ بھلا وہ کوئی میری دشمن ہے جو ایسے فرضی واقعات گھڑ گھڑ کر مجھے سنائیں گی؟ کچھ تو ہے ان واقعات کے پس پردہ۔ یار تمہارے منہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی، تم تو ایک ایجوکیٹڈ عورت ہو، اگر کوئی ان پڑھ عورت ایسی باتیں کرتی تو مجھے حیرت نہ ہوتی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس کائنات پر جنات کے وجود سے تو انکار نہیں ہے نا آپ کو؟ اور ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں یہ گھر اتنا سستا کیوں ملا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس علاقے میں زمین کا کیا ریٹ ہے؟ اور اس حساب سے تو یہ گھر ہمیں کوڑیوں کے مول ملا ہے۔ آخر کیوں؟ نادیہ تم کیوں دو مختلف باتوں کو آپس میں گڈ مڈ کر رہی ہو؟ تمہیں یاد ہوگا ڈیلر نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ مالک مکان جلد از جلد بیرون ملک شفٹ ہونا چاہتا ہے اور اس کے پاس وقت بھی کم ہے۔ وہ جلد از جلد اپنی جائیداد فروخت کرنے کے چکر میں تھا، اور پلیز اب یہ سوال مت اٹھانا کہ وہ اتنی جلدی بیرونی ملک کیوں جانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے۔ احمد کی باتوں پر نادیہ نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احمد اپنی ضد کا پکا ہے، وہ کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ مگر وہ رات نادیہ پر خاصی بھاری گزری تھی، ساری رات وہ سو نہ سکی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سر کٹا کالا کتا آ جاتا اور کبھی بدصورت چمگادڑ۔ 3 بچوں کو گھر کے پچھلے صحن میں قبریں بنا کر ان میں زندہ گاڑ دینے والی بات اس کے ذہن کی اسکرین پر ساری رات کسی فلم کی طرح چلتی رہی۔ اگلے دن احمد کے دفتر جانے کے بعد وہ خالہ کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ معمول سے کچھ لیٹ ہو گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ نہ آئی تو اس نے دھوپ لگوانے کے لیے بستر اٹھائے اور چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے چھت پر پہلا قدم رکھا، خوف و دہشت سے بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ پتھرا کر رہ گئی۔ یہ سب اسے اپنی آنکھوں کا دھوکہ محسوس ہو رہا تھا۔ پوری چھت اس وقت چھوٹے بڑے چمگادڑوں سے بھری ہوئی تھی، بدصورت، بدحیت، بہت سے چمگادڑ چھت پر اڑتے گرتے بڑا ہی ہیبتناک منظر پیش کر رہے تھے۔ دن کی اس روشنی میں بھی اسے لگا جیسے وہ کوئی رات کے آخری پہر کا ڈراؤنا خواب ہے۔ ایک جھٹکے سے وہ الٹے قدموں نیچے بھاگ آئی، بستر تو سیڑھیوں پر ہی گر گیا۔ کچھ دیر بعد خالہ آئی تو وہ ڈرتے ڈرتے دروازے تک گئی۔ شکر ہے خالہ آپ آ گئیں، وہ اس سے لپٹ گئی۔ ارے بی بی کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ بس خیریت ہی تو نہیں ہے خالہ، یہ کہہ کر اس نے سارا واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ ہائے میرے خدا، خالہ نے سینے پہ 2 ہتھڑ مارا۔ بی بی میری بات مانو تو یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ یاسر تمہیں یا تمہارے شوہر کو کوئی جانی نقصان پہنچائے۔ وہ جو پہلے ہی خوفزدہ تھی، خالہ کی بات سن کر مزید دہل گئی۔ شام کو احمد آفس سے آیا تو نادیہ آج کا تازہ واقعہ اس کو سنانے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے خاموشی سے سارا واقعہ سنا۔ دل دل میں وہ یہ سوچ رہا تھا کہ نادیہ کو وہم ہو چلا ہے، اور اب اس کے وہم کا علاج تسلی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ اس سے اس بات کا احساس دلاتا کہ وہ مستقل وہم کا شکار ہو گئی ہے تو ایک نئی بحث کا آغاز ہو جاتا۔ سو اس نے فی الوقت بات بدلنا ہی مناسب سمجھا۔ تم فکر نہ کرو، اللہ خیر کرے گا، تم بس جلدی سے میرے لیے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے، میں جلدی سے نہا کر فریش ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ نادیہ مرے مرے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 15 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلا تو ششدر رہ گیا۔ اٹیچ واش روم کی دہلیز پر قدم رکھے وہ ساکت تھا۔ بستر کی چادر جو 15 منٹ پہلے بے داغ تھی، اب اس پر جا بجا تازہ خون کے دھبے تھے۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا، خون کے تازہ سرخ قطرے کو انگشت شہادت سے چھوا اور چند لمحے بغور دیکھتا رہا۔ یکایک اسے احساس ہوا کہ خون اس کی انگلی کی پور سے بہہ رہا ہے، بالکل اسی جگہ سے جہاں سے اس نے بستر پر موجود خون کو چھوا تھا۔ اس نے کندھے پر پڑے تولیے سے انگلی صاف کی مگر خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ حیرت سے اپنی انگلی سے بہتے خون کو دیکھتا اور کبھی بستر پر موجود خون کے چھینٹوں کو۔ یہ وہم ہرگز نہ تھا۔ اگر یہی بات اسے نادیہ بتاتی تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا اور اسے اس کا وہم قرار دے دیتا، مگر اس غیر معمولی نوعیت کے واقعے نے فی الوقت اس کے حواس منجمد کر دیے تھے۔ کھانا تیار ہے احمد، آ جائیں، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اپنے ہی رو میں بولتی وہ اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ جب تک خالہ نہ آ جائیں آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر آفس نہ جائیے گا۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد نادیہ نے اسے بڑی فکر مندی سے کہا۔ وہ رات دونوں نے تقریباً جاگتے ہی گزاری تھی۔ فکر نہ کرو، میں تبھی جاؤں گا جب خالہ آ جائیں گی، تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اس نے تسلی دی۔ اور پلیز کچھ کریں احمد، کوئی اور گھر دیکھیں، ہمیں جلد از جلد اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے تو آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے، مگر اب تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا ہے کہ اس گھر میں کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اسی وقت بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ لگتا ہے خالہ آ گئی، نادیہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہروز اس کا کلیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا دوست بھی تھا۔ آفس میں آ کر چند ضروری کام نمٹانے کے بعد وہ شہروز کے کیبن میں چلا آیا اور سارے واقعات منو ان اسے گوش گزار کر دیے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، بات تو خاصی تشویشناک ہے، میں بابا جی کو جانتا ہوں،
مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ پھر کب چلیں ان کے پاس؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ جب تم کہو۔ ٹھیک ہے، آج آفس سے واپسی پر چلتے ہیں۔ وہ جلد از جلد ان سے ملنا چاہتا تھا اور اب تو اسے بھی کافی حد تک یقین ہو چلا تھا کہ گھر میں کچھ تو ہے۔ اس نے اپنی انگشت شہادت کو غور سے دیکھا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد خون تو اب رک چکا تھا، مگر ایک بڑا واضح زخم کا نشان وہاں موجود تھا جو اس کے لیے کسی معمے سے کم نہ تھا۔ احمد کے آفس سے آنے تک اس نے خالہ کو روکے رکھا، کیونکہ تنہا رہنے کا سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس دن احمد آفس سے واپس آیا تو اس کے ہمراہ ایک لمبی سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ احمد نے نادیہ کو ایک طرف لے جا کر بابا جی کے بارے میں بتایا تو اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ بابا جی پورے گھر کا جائزہ لیتے رہے۔ گھر کے تمام افراد، احمد، نادیہ اور حتیٰ کہ خالہ کو بھی گھور گھور کر دیکھتے رہے۔ پھر ہنکارہ بھر کے بولے، گھر میں کل کتنے افراد رہائش پذیر ہیں؟ اس دوران وہ مسلسل ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ 120 بے اختیار خالہ نسرین کے منہ سے نکلا۔ نادیہ اور احمد نے گھوم کر ان کی طرف دیکھا۔ انہیں خالہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ نادیہ کو خالہ سے اس بے وقوفی کی توقع نہ تھی۔ بابا جی بھی پورے کے پورے خالہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ گڑبڑا کر بولی، معاف کیجیے گا، میں مکان نمبر بتا بیٹھی، یہ مکان نمبر 120 ہے۔ اس بوڑھے جواز پر احمد اسے گھور کر رہ گیا۔ خالہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ بابا جی نے حسب عادت ہنکارہ بھرا، پھر گھر کے در و دیوار کو بغور دیکھتے ہوئے بولے، پورا کنبہ ہے، اچھی خاصی تعداد ہے بھائی۔ کیا مطلب بابا جی؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ بابا جی کو لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا اور خالہ نسرین نادیہ کو لے کر بیڈ روم میں چلی گئی۔ سمجھا دیں گے، اتنی جلدی کہے کی ہے؟ لیکن فی الحال اتنا ہی کہیں گے کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے اور تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ یہاں تمہارا کام ذرا مشکل ہے مگر ہو جائے گا، ذرا دیر لگے گی، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم کل آنا میرے پاس، ہم تمہیں کچھ تعویذات دیں گے اور ساری تفصیل بھی بتا دیں گے، اور جتنا زیادہ ہو سکے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو با آواز بلند، مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ اچھا بھائی، فی الحال ہمیں اجازت دو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہاں میاں، ایک بات اور۔ وہ جاتے جاتے رکے، پلٹے، پھر بولے، گھر کے تمام افراد پر کڑی نظر رکھنا۔ یہ آخری بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ ان کی اس بات کا آخر کیا مطلب تھا اور گھر میں افراد ہی کتنے تھے؟ وہ سخت الجھن کا شکار ہو گیا۔ اگلا دن بڑا عجیب تھا۔ وہ آفس کے بعد فوراً بابا جی کی طرف بھاگا، مگر وہاں پہنچ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ بابا جی آج ہی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ اس نے اسی وقت شہروز کو کال کر کے اطلاع دی۔ وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس بات نے احمد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اچھے بھلے بابا جی، جنہیں وہ کل رات اپنے ساتھ گھر لے کر گیا تھا، آج اس دنیا میں ہی نہ رہے تھے۔ بہت سے راز وہ اپنے سینے میں لیے دنیا ہی سے کوچ کر گئے تھے۔ انہوں نے آج اسے تعویذ دینے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں بھی بتانی تھیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ان کی گھر کے افراد پر نظر رکھنے والی بات نے تو اسے خاصا بے چین کر رکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج یہ عقدہ بھی کھل جائے گا، مگر اس کی تو نوبت ہی نہ آئی تھی۔ بے حد رنجیدہ سا وہ گھر واپس چلا آیا۔ کیا بات ہے، خالہ جلدی چلی گئی کیا آج؟ گھر پر نادیہ کو اکیلا دیکھ کر اس نے استفسار کیا۔ ہاں، ان کو کوئی کام تھا، میں نے بہت روکا مگر وہ بڑی منت سماجت کر رہی تھی۔ اچھا، سب ٹھیک ہے نا گھر میں؟ اس نے مخصوص سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اب تک تو ٹھیک ہے۔ ایک بری خبر ہے۔ کیا؟ بابا جی انتقال کر گئے ہیں۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کل تو وہ بھونچکی رہ گئی۔ امید کی ایک کرن جو بابا جی کی صورت میں سامنے آئی تھی اب ختم ہو گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ سینے پر ہاتھ رکھے وہ پوچھ رہی تھی۔ اللہ خیر کرے گا، وہ مالک ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ احمد نے حسب معمول تسلی دی، مگر نادیہ کی پریشانی میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ اگلے 2 دن خالہ نسرین غائب تھی۔ وہ دونوں حیران تھے، آخر وہ بغیر اطلاع کے گئی تو کہاں گئی؟ وہ دونوں دن خاص سے بھاری تھے۔ احمد خوب تسلیاں دینے کے بعد بڑی دیر سے آفس جاتا اور پھر بھاگم بھاگ شام سے پہلے پہلے گھر واپس آ جاتا۔ دن کا وہ حصہ نادیہ اکیلی بڑی اذیت سے گزارتی۔ ہر دم دھڑکا سا لگا رہتا، خوف کے سائے منڈلاتے رہتے۔ اوپر سے روز کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونا بھی گویا لازم تھا۔ کبھی چھت سے کسی کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آتی، کبھی کمرے کی کھڑکی سے چمگادڑوں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں، اور یوں لگتا جیسی بہت سی چمگادڑیں کمرے کی کھڑکیوں سے اندھا دھند ٹکرے مار رہی ہیں۔ کبھی پچھلے صحن سے بہت سی عورتوں کے قہقہے سنائی دیتے۔ زرد چہرہ لیے وہ خوف سے کانپتی رہتی، اور ہر رات ان کے بیڈ پر خون کے چھینٹے پڑنا تو معمول کی بات ہو گئی تھی۔ دونوں کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔
تیسرے دن اس کے اعصاب جواب دے گئے، برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اسے یاد آیا خالہ نے بتایا تھا کہ وہ گلی کی نکڑ پر فرحت باجی کے گھر میں بھی کام کرتی ہے۔ گھر میں ہونے والے پراسرار واقعات میں پھنس کر دماغ ایسا معاف ہوا تھا کہ وہ اب تک ان کے گھر بھی نہ جا سکی تھی۔ تیسرے دن احمد کے آفس جاتے ہی وہ نکل کھڑی ہوئی۔ فرحت باجی کو اپنا تعارف کرانے کے بعد اس نے خالہ نسرین کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے بولی، میں تو ہمیشہ ہی اپنے گھر کے کام خود کرتی ہوں، آج تک کوئی کام والی نہیں لگوائی۔ کیا؟ وہ شرد رہ گئی۔ تو کیا آپ کسی خالہ نسرین کو نہیں جانتی؟ نہیں تو، میں نے تو کبھی یہ نام نہیں سنا۔ اس محلے میں جو 2-3 عورتیں مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور مجھے تو اس محلے میں رہتے ہوئے 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ فرحت باجی کی باتیں سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر نسرین خالہ کون تھی؟ کہاں سے آئی اور کہاں گئی؟ وہ حیرت خوف میں ڈوبی گھر واپس آئی۔ اس وقت وہ اتنی حواس باختہ تھی کہ بیرونی دروازہ لاک کرنے کا ہوش بھی نہ رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ اسے یوں لگا جسے وہ پتھر کی ہو گئی ہے۔ لاؤنج میں صوفے پر خالہ نسرین براجمان تھی۔ وہ حیران تھی، اول تو خالہ نے کبھی اتنی جرأت ہی نہ کی تھی کہ صوفے پر اتنے طمطراق سے براجمان ہو۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا تھا کہ خالہ اندر کیسے آئی جبکہ وہ بیرونی دروازہ لاک کر کے فرحت باجی کے گھر گئی تھی۔ خالہ آپ اندر کیسے؟ بمشکل اتنا ہی بول پائی تھی۔ جواباً خالہ نے عجیب سے انداز میں زوردار قہقہا لگایا۔ یہ غیر انسانی قہقہا تھا۔ نادیہ کا دل بند ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالہ کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں پھیل کر کانوں تک کھنچ گئیں اور نچلا جبڑا کھل کر یوں لٹک گیا جیسے فالج زدہ ہو۔ نادیہ مارے خوف کے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ یہ مناظر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ یہ گھر ہمارا ہے، ہم نے تمہیں بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ چلی جاؤ یہاں سے، اپنے شوہر کو لے کر چھوڑ دو یہ مکان، مگر تم لوگ نہیں سمجھے اور چلے تھے ہمیں یہاں سے نکلوانے۔ ہا ہا ہا، کہاں گیا وہ تمہارا بابا؟ اس کی بھی چھٹی کرا دی ہم نے، جو بھی ہمارے راستے میں آیا زندہ نہ بچ سکا۔ شکل کے ساتھ ساتھ خالہ کی آواز بھی بدل گئی تھی۔ نادیہ آنکھیں پھاڑے دیکھ اور سن رہی تھی۔ اسے سب کسی ڈراؤنے خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ اچانک گھر کے پچھلے حصے سے شور کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر یکایک بہت سی خوفناک شکلوں والی عورتیں اور عجیب و غریب حیت والے بچے دھڑا دھڑ لاؤنج میں داخل ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا لاؤنج اس غیر انسانی مخلوق سے بھر گیا۔ پچھلے صحن سے مسلسل عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہاں ابھی بھی بہت سے لوگ موجود ہوں۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ فقط چہرہ لیے وہ بمشکل دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچا پائی تھی۔ وہ عورت جس نے خالہ نسرین کے نام سے انسانی روپ دھار رکھا تھا، اچانک نادیہ کے بے حد قریب آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نادیہ کو چھوتی، وہ چکرا کر گری اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ بہت دیر سے اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ بار بار کام سے توجہ بھٹک جاتی۔ شہروز نے اس کی بڑھتی ہوئی بے چینی نوٹ کی تو بول اٹھا، خیریت تو ہے یار، طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں، پتہ نہیں نادیہ اکیلی گھر میں کس حال میں ہوگی، خالہ بھی نہیں آ رہی آج کل۔ تمہارا تو ذہن گھر میں ہی اٹکا رہتا ہے یار، کال کر لو گھر۔ شہروز کے کہنے پر اس نے گھر کال کی مگر نادیہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے وقفے وقفے سے بار بار کال کی مگر جواب ندارد۔ اب اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ تم ایسا کرو، گھر کا ایک چکر لگاؤ، تب تک میں کام سنبھال لوں گا۔ شہروز کی تسلی پا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر وہ بڑا حیران ہوا۔ بیرونی دروازہ کھلا پڑا تھا۔ نادیہ اتنی لاپرواہ تو ہرگز نہ تھی۔ وہ دروازہ اسی طرح کھلا چھوڑ کر اسے انہونی کا احساس ہوا تو وہ کھلا گیٹ پار کر کے اندر داخل ہوا۔ اندر سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں نے اسے تیز تیز چلنے پر مجبور کر دیا۔ دروازہ کھول کر وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی گھیچی بند گئی، مگر پھر نادیہ کو اس غیر انسانی مخلوق کے ہاتھوں میں دیکھتے ہی اس نے خشک ناخن لیے۔ اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی تو اسے بابا جی کی بات یاد آئی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے بآواز سے بلند قرآنی آیات کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ جو آیات اسے زبانی یاد تھی وہ پڑھتا رہا۔ جب اسے کمرے میں خاموشی اور تنہائی کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ نادیہ ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھا، اسے اٹھا کر باہر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں ڈال کر اس نے گاڑی فل سپیڈ سے اسپتال کی طرف بڑھا دی۔ ڈاکٹروں کی انتھک کوششوں سے نادیہ کو بچا لیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ نادیہ کو گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر اسے اسپتال لانے میں تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو اسے بچانا ناممکن تھا۔ یہ عقدہ بھی کھل چکا تھا کہ بابا جی نے گھر کے افراد پر نظر رکھنے کو کیوں کہا تھا۔ اس سارے واقعے کو احمد نے میڈیا اور پریس سے کیسے بچایا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ آج اس واقعے کو کئی برس بیت چکے ہیں۔ نادیہ کے صحتیاب ہو جانے کے بعد دونوں نے غلطی سے بھی اس آصف زدہ مکان میں قدم نہیں رکھا۔
اور دوسرا مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ مگر اتنے سال گزر جانے کے بعد آج بھی اندرون لاہور کے محلے میں وہ پراسرار مکان بڑی ہیبت سے کھڑا ہے، ویران اور خالی۔ شام کے بعد لوگ اس مکان کے آگے گزرنے سے بھی خوف کھاتے ہیں۔